یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ساؤتھ وزیرستان آپریشنز کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے کیونکہ پاکستانی قوم کو اندازہ نہیں ہے ابھی کہ ہمارے ٹروپس کتنے مشکل حالات میں ساؤتھ وزیرستان میں یا نارتھ وزیرستان میں ان ٹرائبل ایریاز میں مزاحمت کو اس دہشت گردی کو ختم کر کے پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. وہ انتہائی خطرناک دشوار گزار علاقے ہیں. انگریزوں نے ہمیشہ مار کھائی وہاں پہ. کوئی سپر پاور بھی اس علاقے میں داخل ہو کر قبضہ نہیں کر سکی کبھی. اس وقت اس علاقے کی جغرافی کچھ اس طرح کی ہے کہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے بیچ میں نیرو ویلیز ہیں اور ان میں مختلف قسم کے گاؤں اور شہر چھوٹے چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے گھروں پتھر بنے ہوئے گھر آباد ہیں. اور کوئی ریگولر آرمی جب ان وادیوں میں جاتی ہے تو وہ بہت آسانی سے ایمبوش کر لی جاتی ہے. چاروں طرف پہاڑی پہ ہائٹ سے اس پہ حملے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی بچ کر نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. شروع میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے انگریزوں کو بہت بری مار ہمیشہ یہیں ساؤتھ وزیرستان میں پڑی. محسود قبائل پاکستان کے غیرت مند دلیر محبت کرنے والے اور پاکستان کی عزت اور آبرو جن نوجوان جن مجاہدوں نے اور قبائلیوں نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر ہماری بچائی تھی وہ محسود قبیلہ. یہ غیرت مند اور دلیر قبیلہ ہے. لیکن قبائل کا وہی حال ہے کہ یہ اپنے پاس بہت بھاری ہتھیار جس طرح کے پوری فوج کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوتے. جس طرح سوات کے لوگ تو بالکل ہی اربن انوائرمنٹ تھی, وہ تو ہتھیار رکھتے بھی نہیں تھے اپنے گھروں میں, تو طالبان کے لیے آسان تھا دہشت گردوں فسادیوں کے لیے کہ اس پورے علاقے پہ اپنا قبضہ جما لے. ساؤتھ وزیرستان میں ٹرائبل ایریاز ہیں, لوگ گھروں میں رائفلیں ضرور رکھتے ہیں لیکن ہیوی ویپنز آرٹلری راکٹس 12.7 14.5 یہ گھروں میں نہیں ہوتے. تو جب یہ دہشت گرد گروہ جن کو تحریک طالبان کے نام سے تیار کیا دشمنوں نے, اور اس میں کچھ ازبکس کے گروہ بھی تھے, کچھ غیر ملکی گروہ بھی تھے, جب یہ اتنے مسلح ہو کر ان علاقوں میں آئے تو پریکٹیکلی ان مقامی آبادی کو بھی یرغمال بنا لیا گیا. اور مقامی آبادی اس کے باوجود کہ پاکستان سے شدید پیار کرتے ہیں لیکن وہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہے کہ ان کے گھروں کے آس پاس پورے مسکر اور ٹریننگ کیمپس اور بیسز اور گیرزنز بن چکے تھے دہشت گردوں کے, اور کوئی فوج ان میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کنسیڈرنگ دی انوائرمنٹ کہ ٹرین اتنی سخت تھی. تو اس انوائرمنٹ میں پریکٹیکلی ان لوگوں کو ایک ہی طریقہ تھا کہ آبادی سے کہا جاتا کہ یہ باہر نکلے. آبادی الحمدللہ تمام محسود قبائل نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا, یہ نکل کر باہر آ گئے. اور پھر اس کے بعد آرمی اس وقت موو کرے کہ جب چوٹیوں پر قبضہ کر لیا جائے. یہاں پر پھر ایس ایس جی کا رول آتا ہے. جو پیو4 میں ایکسپیرینسز کیے گئے تھے, 2 تجربات سیکھے گئے تھے, وہی اب ساؤتھ وزیرستان میں ڈپلوائے کیے گئے. پہلے پیو4 کے ماؤنٹنز کی طرح یہاں پر وزیرستان کے پہاڑوں پر کمانڈوز نے کنٹرول کیا. جب ہائٹس گین کر لی پھر ویلیز میں فوج داخل ہونا شروع ہوئی. اور جب دہشت گردوں نے یہ دیکھا کہ 3 پرونگ سے فوج آ رہی ہے, ہائٹس کیپچر ہو چکی ہیں, ویلیز میں فوج داخل ہو چکی ہے, انہوں نے مزاحمت کے بجائے ہتھیار پھینک کر پریکٹیکلی بھاگنا شروع کیا. اور امریکن نے ایگزٹ دیا, ایئر لفٹ کیا, دوسری ویلیز میں یہ نکل کے چلے گئے. اور اب اس وقت تمام بڑے بڑے ان کے علاقے جو ہے مکین لڈا اور وہ تمام علاقے جہاں تصور کیا جاتا, کنی گرام جہاں تصور کیا جاتا تھا کہ شدید مزاحمت ہوگی, اللہ کے فضل سے وہ علاقے اب آہستہ آہستہ ہمارے قبضے میں آ رہے ہیں. لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں. دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار وہاں پہ آئی ای ڈیز ہے, امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز, لینڈ مائنز. وہ جگہ جگہ پہ جہاں جہاں نکلتے جا رہے ہیں ایریا ڈینائل کے لیے ان کو ڈپلوائے کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک شہید ہیں ہمارے انہی آپریشنز کا, لیفٹیننٹ فیض سلطان, کلر کہار سے اس کا تعلق ہے. لیفٹیننٹ 20-21 سال کا خوبصورت نوجوان جو شہید ہوتا ہے ان آپریشنز میں, اس کی ڈائری اس نے لکھی ہے, ڈائری مینٹین کی ہے, اور اس کو پڑھ کر انسان رو پڑتا ہے. اس شہید کا ایک چھوٹے سا اس نے اپنے تاثرات اپنے جذبات جو بیان کیے تھے, تھوڑی سی پوئٹری کچھ پروز میں, لیکن اس کو کچھ واقعات بھی اس نے لکھے جو ہم سنائیں گے ابھی آپ کو, لیکن پہلے یہ سناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب یہ بات میری ذات سے بہت بالاتر ہو چکی ہے. ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہے کہ اس میں خطرات, پاکستان کے دفاع کی جو بات ہے, اپنے فیئر, پرسنل لائکس ڈس لائکس, سیلفش انٹرسٹ, اب ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں. اب یہ بات میری ذات سے بہت بلند ہو چکی ہے, اس کے لیے میں کیا کروں, یہ بات بھی میری سمجھ بوجھ سے بلند ہے. میں کس طرح اپنے پاکستان کا دفاع کروں. میری ذات تک جو خوف تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے, یعنی پہلے یہ خوف کہ میری جان چلی جائے گی, میں مر جاؤں گا, وہ تو الحمدللہ ختم ہو چکا. لیکن جو بوجھ میرے کندھوں پر اب آ پڑا ہے, میں اس بوجھ کو اب کیسے اٹھاؤں گا. یاد رکھیے یہ لیفٹیننٹ فیض سلطان ہے, 20-21 سال عمر نہیں اس بچے کی, اور پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ. اس کو احساس ہو چلا ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت, کہ اس کی یہاں پر اس کی قربانی جو ہے امت کا کتنا بڑا دفاع کر رہی ہے. کہتا ہے کہ میرا عزم تو جوان ہے اور اتنا بھاری بوجھ بھی میرے اوپر پڑ گیا. یا رب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے مضبوط اعصاب دے, خوف سے مجھے نجات دے, اس خوف سے مجھے نجات دے کہ میں اتنا بھاری بوجھ کس طرح اٹھاؤں گا.
21 سال کا بیٹا اس قوم کا فیض سلطان. اور یہ اکیلا نہیں ہے، سینکڑوں ہیں. کہا جاتا ہے بلوچستان کے لوگ، ایک پروپیگنڈا ہے کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان سے پیار نہیں کرتے. استغفر اللہ، ان سے زیادہ پاکستان سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی مثالیں بھی ہم کو راہ نجات میں ملتی ہیں، راہ راست میں ملتی ہیں. صفی اللہ بلوچ، لیفٹیننٹ صفی اللہ بلوچ، اگین 20-21 سال کا خوبصورت لڑکا، نوشکی سے اس کا تعلق ہے، ایران بارڈر کے پاس. اور جب صفی اللہ بلوچ کی لاش، اس جسد خاکی، اس شہید کا جسم جب نوشکی پہنچتا ہے تو وہ تمام علاقہ، اس میں بہت بڑی پینیٹریشن تھی ان لوگوں کی جو بلوچستان لبریشن آرمی کے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن معجزہ وہاں پہ یہ عجیب و غریب ہوتا ہے، خود نوشکی کے لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ پورے نوشکی پر اس وقت بادلوں کے جھنڈ آ گئے، چھینٹے پڑنا شروع ہو گئے، ہوا ٹھنڈی چلنے لگی، اور اتنا خوبصورت ماشاءاللہ ماحول بن گیا کہ نوشکی میں کئی نوجوانوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو پاک فوج کے لیے پیش کیا، اس پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. اسی طرح کولو کا، یعنی مری قبیلے کے جہاں پہ علاقہ جہاں کہا جاتا ہے کہ مری ٹرائبز پاکستان کے خلاف ہیں، اگین سوائے چند لوگوں کے باقی پورا قبیلہ پاکستان سے پیار کرنے والوں کا ہے. مری قبیلے کے ماشاءاللہ لیفٹیننٹ جہانگیر شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری کولو کے، ان کے جنازے پر پورا مری قبیلہ آتا ہے. ایک فیسنیٹنگ جنازہ، برکت اور خیر نظر آتی ہے. پراؤڈ فادر، مری ٹرائبل فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے جان قربان کی ہے، اور انشاءاللہ میرا دوسرا بیٹا بھی اب پاک فوج میں جا کے اس پاکستان کے لیے جان قربان کرے گا. یہ مری قبیلے کے لوگ ہیں. اس سے پہلے صفی اللہ بلوچ نوشکی کا. فیض سلطان کا واقعہ ہم نے آپ کو ایک واقعہ اور سنانا چاہتے ہیں. جو کانوائز موو کرتے ہیں وزیرستان میں اور ان تمام علاقوں میں، اس میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. کہ آئی ڈی پھٹنی ہوتی ہے اگر تو اس گاڑی نے پھٹنا ہوتا ہے، اس کے افسرز اور جوانوں نے شہید ہونا ہوتا ہے، ایمبوش ہوتا ہے تو پہلا فائر ان پر آتا ہے. تو اس گاڑی کو پیار سے، فوجی اصطلاح میں فوجی ہیومر بھی بڑا سٹل بھی ہوتا ہے اور بڑا روتھلس بھی ہوتا ہے. اس کانوائے میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے، ہمارے جوانوں نے اس کا نام صدقہ گاڑی رکھا ہوا ہے. وہ پورے کانوائے کا صدقہ نکالتی ہے. اس کی شہادت کے نتیجے میں کانوائے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر لیں، کاؤنٹر اٹیک کر سکیں، ہوشیار ہو جائیں. تو فیض سلطان اپنی ڈائری میں پورے دن کے حساب سے لکھتا ہے کہ آج ہم اس آپریشن پہ جائیں گے، آج اس آپریشن پہ جائیں گے، آج ہم نے یہاں پہ کاروائی کی، ہم نے اتنے دہشت گرد مارے، آج ہم نے اتنا ذخیرہ اسلحے کا قبضہ کیا. اور کل وہ ایک آپریشن کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ صدقہ گاڑی میں آگے جانا ہے، اور میں نے اپنے جوانوں کو بتا دیا اور ہم صدقہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکلیں گے. اور اس کے بعد ڈائری کی انٹری ختم ہو جاتی ہے. فیض سلطان صدقے میں چلا گیا. اس نے اس امت کا صدقہ دیا، اس نے اس پاکستان کا صدقہ دیا. جب آج اپنے بچوں کے ساتھ آپ عید کریں، بکرے ذبح کریں اور اپنے دوستوں میں گوشت تقسیم کریں، تو اپنے ان شہزادوں، اپنے ہیروں کو یاد کیجئے گا. فیض سلطان، سمیع اللہ بلوچ، صفی اللہ بلوچ، جہانگیر مری اور سینکڑوں اور جن کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے، کہ جنہوں نے صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی جانوں کے صدقے دیے اس لیے کہ آپ کے بچے عزت سے آپ کی گودوں میں رہ سکے. خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ باپ جنہوں نے اپنے ہاتھوں ان بچوں کو کھلایا ہوا ہے. اور آج ہم پھر عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ اپنے ان بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. پوری قوم اکٹھی ہے، وی آر یونائٹڈ. ہم دشمنوں کو صاف پیغام دینا چاہتے ہیں. 2 روز پہلے انڈین کمانڈر ان چیف نے تھریٹ کیا ہے ہمیں، ہم اس کو صاف یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ قوم فیض سلطان، صفی اللہ بلوچ اور جہانگیر مری جیسے بیٹے پیدا کر رہی ہے اور اس طرح کے سینکڑوں شہداء دے رہی ہے، جرأت نہ کرنا پاکستان کی طرف دیکھنے کی. اس دن کو پچھتاؤ گے، اس دن کو رو گے جس دن تم پیدا ہوئے تھے. کہ یہ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے. آج بھی اس میں طارق، خالد، قاسم اور ٹیپو جیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج روز ہم ایسے شہید دے رہے ہیں، روز ایسے بیٹے سرحد پہ جا کے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں، صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے امت کا صدقہ نکال رہے ہیں. اللہ مبارک کرے وہ قوم کہ جو ایسے شہید پیدا کر رہی ہے. اللہ مبارک کرے وہ قوم ماشاءاللہ جس میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی.